محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے۔ اوپر جو جمع خاطر کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں، وہ تو مطلق ایمان کا مقتضا ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمال ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔ اور محبت خاص یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حلاوت اولاً عقل پر غلبہ ہو جائے، پھر وہ لذت قلب اور نفس پر چھا جائے اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دل کا میلان عام طور پر اولاد، ازواج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی چاہت لذائذ، عمدہ کھانے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ جب ایمان اور یقین کی لذت ان میلانات اور خواہشات کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت قلب کا مقام ہے۔ درجہ ذیل روایات میں اور اسی جیسی دوسری روایات میں اسی خاص محبت کا تذکرہ ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو، اور دوسری یہ کہ جس سے بھی محبت ہو اللہ ہی کے لیے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مشکات حدیث نمبر 8۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں، اور ان بندوں کی محبت کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کی جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ ایسا کر دیں کہ میری جان اور میرے اہل و عیال کی محبت سے اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور چاہت ہو۔ حدیث: ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبت خاص جو قلب کا مقام ہے میسر نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہو گیا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محض رسمی یا عقلی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گرویدگی بھی ہو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ اور رسول سے محبت ہو جائے، اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہو کہ ازواج اور اولاد اور اموال کی محبت مغلوب ہو گئی ہو، اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہو کہ وہ بمنزلہ لذات نفس ہو گئی ہو، یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ آپ یقین جانیے، ابھی آپ اگلی زندگی میں قدم رکھیں گے، ظاہری بات ہے کہ ذمہ داریاں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر یہ چیز ہمیں نصیب نہیں ہوئی تو زندگی کا ایک دن بھی یقین جانے گزارنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے عبارت پڑھی، قلب کے مقامات، انسان کا جو دل ہے وہی بنیاد ہے، وہ جو دل ہے اس میں جمعیت خاطر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ بلکہ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہماری زندگی کی پریشانیاں شروع ہی اس دن ہوتی ہیں جب فکر آخرت سے بڑھ کر کوئی اور فکر ہم اپنے اوپر مسلط کر لیں۔ آخرت کی فکر کے علاوہ جو فکر مسلط کریں گے آپ، تو آپ پریشان رہیں گے۔ کوئی بھی فکر ہو، چاہے آپ اس کو اپنی مجبوری کہیں، آپ کہیں حالات ایسے ہیں، یہ پریشانی ہے، بس یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی آخرت کی فکر سے بڑھ کے کوئی اور فکر کرے اور پھر اس کی زندگی میں سکون ہو۔ اچھا، یہ جو اللہ کا انعام ملتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے ہم نے ان کو خالص کر لیا۔ اور حدیث پڑھا، من جعل الہموم ہما واحدا، جو ایک ہی غم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ باقی غم۔ اور یہ ہمارے سامنے بزرگوں کی مثالیں ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ والے جب خالص کر لیتے ہیں آخرت کو
تو باقی چیزیں اللہ ہی ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے بھائی، آخرت کو فکر کرنا۔ اچھا کیا ہوگا پھر؟ اب آخرت کی فکر کرے کیا ہے؟ آدمی آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا، وہی روزانہ کا ذکر ہے، پھر اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، اور کوئی لمحہ اس کا اللہ کی یاد سے غفلت کا نہیں ہے، قدم قدم پہ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سوچ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیز شروع ہوگی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اچھا اللہ کی محبت آگے بڑے، جو میں آپ کو اصل میں پڑھوانا چاہ رہا تھا وہ آگے ہے، محبت خاص کے نتائج کیا ہیں، انعامات کیا ہیں، وہ میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو 5 انعام ملتے ہیں انسان کو۔ وہ 5 انعام کیا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جو ہماری زندگی ہے نا وہ ایک رسمی سی زندگی ہے، بس یہ آئے نماز کا وقت آ گیا اٹھ کے نماز پڑھ لی، لیکن ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے سارے۔ اچھا ایک بات ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اس کے غیر کی محبت ہوگی، اور غیر کی محبت پریشانیوں کا بس یوں سمجھے کہ بنیاد ہے پریشانیوں۔ کھانے کی محبت ہوگی، پینے کی محبت ہوگی، جنسی چیزوں کی طرف جنسیات کی طرف خواہشات ہوں گی، اور بس انسان اپنی ان خواہشوں کے اندر پریشان رہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ایک خواہش تو ساری پوری ہوں گی نہیں، اچھا پھر خواہش پہ لڑائیاں بھی ہوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ والوں نے کسی عجیب بات کہی کہ اخلاص والوں سے ہدایت پھیلتی ہے، اغراض والوں سے فتنے ہوتے ہیں۔ جب غرض سے ٹکراتی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ غرض سے ٹکرا رہی ہے۔ اداروں میں لڑائیاں ہیں، کیوں ہے؟ غرض سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ آپ کو پتہ نہیں کہا، کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ محدود خواہشات، محدود تعلقات، محدود توقعات۔ کامیاب ترین زندگی کا راز کیا ہے؟ محدود خواہشات، محدود تعلقات، محدود توقعات۔ جس کی زندگی کی خواہشات محدود ہو گئیں، بس یوں سمجھو اللہ کا فضل ہو گیا اس کی زندگی پر، اب اس کی زندگی آسان ہو حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پہ بھی رحم فرما دے، آپ کے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ تو بھائی اس کو ہدف بنائیے۔ ہم سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک دل ہماری محنتوں کا ہدف ہی نہیں بنا۔ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں یہ بتائیے روزانہ آپ اپنے دل کی کیا محنت کر رہے ہیں؟ بتائیے بھائی، کوئی ایسا کام بتائیے آپ مجھے کہ آپ اپنے دل کو سنوارنا، دل میں ہدایت کا نور آ جائے، دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ کتنے گھنٹے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نہیں بھائی، وہ تو جس طرح کی ہماری نماز میں دل حاضر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اس کے لیے۔ بھائی دل والوں کے پاس ہی یہ دولت ملے گی نا، جن کے دل سے دنیا کی محبتیں نکل چکی ہیں۔ جب ہم اپنا دل ان کی صحبتوں میں لے جائیں گے تو رفتہ رفتہ اس کے اثرات پڑیں گے۔ میں نے ایک بڑے بزرگ کی بات پڑھی ہے بڑی عجیب، کہ بلکہ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا نا، کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ آپ تصور کریں، جس کا دل، زبان نہیں کہا، یعنی وہ ابھی تو ہم یہاں بھی نہیں پہنچے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو، ابھی تو ہم یہیں نہیں پہنچے۔ وہ ذکر دل پہ کتنا اثر کرے گا؟ تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا دل غافل ہو اس کی بات میں افراط تفریط ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی تبصرہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس کا تجزیہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کی کوئی تحقیق صحیح ہو سکتی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ آگے کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اس کے معاملات میں افراط تفریط ہے، وہ صحیح چیز تک پہنچ ہی نہیں سکتا، دل کی غفلت۔ تو بھائیوں اللہ کے واسطے یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس میں اپنی فکر کر لیں، دل سے غفلت دور ہو جائے، دل سے شہوت دور ہو جائے، بس 2 کام ہو جائے۔
قد افلح من زکا، تفسیر عثمانی دیکھیے گا یہی لکھا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا کیا کر لیا، صفائی ستھرائی کر لی، تزکیہ کر لیا. اور دل کی صفائی کیا لکھی ہوئی ہے؟ لکھا ہوا ہے مغلوب الغضب نہ ہو، مغلوب الشہوت نہ ہو. شہوت کیا چیز ہے؟ خواہش ہے. اور خواہش کے بارے میں اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ دل میں، اچھا کیسی ترتیب دیکھ رہے ہیں ہم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. معلوم ہوا دل غافل ہوگا تو اتباع ہوا بھی ہوگی، اور اتباع ہوا کے ساتھ کوئی معاملہ بھی صحیح نہیں ہوگا، افراط اور تفریط کا شکار ہوگا. کوئی فیصلہ، آپ کی ترجیحات، آپ کے فیصلے، آپ کے انتخاب، آپ کی کرنے کی چیزیں، آپ کی چھوڑنے کی چیزیں، آپ کے بس افراط اور تفریط ہوگی، اس میں صحیح ہو ہی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے.